اللہ کو 15 عورتیں بہت زیادہ پسند ہیں. مطلب 15 عورتوں کے اندر وہ کون سی خوبی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ وہ ہماری ماں بہنیں چیک کریں کہ وہ ہمارے اندر خوبی ہیں یا نہیں ہے. کیسے چیک کریں گی؟ ویڈیو کے ذریعے سے. جتنے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں گھر کی ماں بہنوں کو ضرور دکھا دینا میرے عزیز. دیکھیے ذرا. آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 15 عورتوں سے بہت زیادہ پیار فرماتا ہے. بے شک اللہ پاک ان 15 عورتوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور ان 15 عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب وہ 15 عورتیں کون کون سی ہیں ایک ایک کر کے ابھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے گا بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جائے نا تو وہ اسے برا سمجھتے ہیں. برا سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہمارے گھر کیوں پیدا ہو گئی جبکہ لڑکی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار فرمایا اور آج آپ دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل بیٹیوں سے ہی چل رہی ہے. سادات اکرام بیٹیوں سے ہی چل رہے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کو آپ نے دیکھا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا پیار فرماتے ہیں. تو آئیے گا وہ کون کون سی 15 عورتیں ہیں جن سے میرا رب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ پیار فرماتا ہے. آئیے گا ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. نمبر ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گھر میں 10 رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں. سبحان اللہ. نمبر 2 دوسرے نمبر پر آتا ہے اللہ پاک ان عورتوں کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک وہ پردہ نہ کر لیں. جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، بے پردہ رہتی ہیں، غیر مردوں کے سامنے انہیں پردے کا کوئی شعور ہی نہیں ہوتا ہے، تو اگر ایسی عورتیں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں تو ان کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ پاک ان عورتوں کو پسند فرماتا ہے جو حجاب کے ساتھ رہتی ہیں، پردے کے ساتھ رہتی ہیں اور مردوں کے سامنے آنے سے پرہیز کرتی ہیں. تو ایسی عورتوں کو میرا رب بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. نمبر 3 وہ عورت بہت خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے. لیکن آج کل معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے جیسے ابھی نئی شادی ہوئی اور اگر جو بہو بن کر کے گھر آئی ہے تو اس کی اگر پہلی اولاد پہلا بچہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو ساس سسر گھر والے سارے کے سارے اتنا موٹا منہ کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی بد نصیب آئی ہے جو اتنا مطلب آتے کے ساتھ ہی لڑکیاں پیدا ہونے لگی اس طریقے سے. اور اس گھر کے اندر اس دن کھانا بھی نہیں بنتا ہے جبکہ وہ مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دل میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکا پیدا کیوں نہیں ہوا، لڑکی پیدا کیوں ہو گئی. تو لڑکیوں کو برا سمجھنے والوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سن لیجیے گا. جو لوگ لڑکیوں کو برا سمجھتے ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار فرمایا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو جس عورت کی پہلی اولاد لڑکی پیدا ہوتی ہے نا تو وہ بڑی خوش نصیب ہوتی ہے، بڑی خوش نصیب عورت ہوتی ہے. نمبر 4 چوتھے نمبر پر آتا ہے جو عورت گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے اور شوہر سے اجازت لے کر نکلے تو اللہ پاک ایسی عورت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. لیکن آج کل کا ماحول یہ ہے کہ میاں جیسے ہی گھر سے باہر نکلے یا کام پہ چلے گئے نا تو ادھر بیوی کیا کرتی جلدی سے برتن وارے دھوئے اور دھونے کے بعد جلدی سے پاس پڑوس میں بیٹھنا شروع کر دیا. شوہر کا معلوم ہے کہ بھئی ہمارے میاں جو ہے وہ شام کو واپس آئیں گے، جب تک کہیں بھی گھومو کہیں آؤ جاؤ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں. تو جن عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے تو پلیز وہ ایسا نہ کریں. اگر آپ کو کہیں بھی جانا ہے، پاس پڑوس میں بیٹھنے کے لیے بھی جانا ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لیں، اس کے بعد میں پھر آپ وہاں جائیے گا. تو جو عورت گھر سے باہر نکلے، پردہ کر کے نکلے اور شوہر سے اجازت لے کر نکلے تو اللہ پاک ایسی عورت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور نمبر 5 نمبر پر آتا ہے جو عورت بنا پردے کے بال کھول کے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. بہت ساری عورتیں آپ دیکھ لیجئے گا ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، گلے میں پڑا ہوتا ہے اور بنا شوہر کی اجازت کے مارکیٹ جا رہے ہیں، شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، پورے بازار میں گھوم رہی ہیں، گول گپے کھا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میرے پیارے عزیز دوستو، ایسی عورت جو بنا پردے کے بال کھول کے اپنے گھر سے باہر نکلے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. نمبر 6 چھٹے نمبر پر آتا ہے جوان اولاد کا نکاح کرنے میں جلدی کرو. جس گھر کے اندر جوان لڑکیاں ہوں اور اس گھر کے ماں باپ
جو ذمہ دار ہیں اگر ان کے پاس اتنا حساب و کتاب ہے، ان کا اتنا قبضہ ہے، اگر وہ چاہیں تو آج ہی شادی کر دیں، لیکن کرتے نہیں، بس عمر ہوتی چلی جا رہی ہے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ اگر آپ اسی طریقے سے عمر اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی بڑھاتے رہو گے اور وہ مطلب اسی طریقے سے جوان ہوتے چلے جائیں گے، اگر وہ کوئی گناہ کریں گے جوانی میں تو پھر اس کے ذمہ دار بھی ان کے ماں باپ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جوان اگر اولاد ہو جائے تو ان کا نکاح کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کریں۔ نمبر 7 نمبر پر آتا ہے جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ جی ہاں، کیا بات، نکاح کرنے سے انسان غلط نظروں سے اور زنا کاری سے بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے تو سمجھو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 ہے، 8ویں نمبر پر آتا ہے عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے عورت جب بھی گھر سے نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے تاکہ شیطان اسے جھانک جھانک کر نہ دیکھے، شیطان کی گندی نظریں عورت کے اوپر نہ پڑیں۔ نمبر 9، سب سے بہتر عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی عزت کی حفاظت رکھے اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے۔ جی، تو ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تو بہت ساری عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے اور ان کی یہ عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر شوہر گھر پہ موجود ہے تو اس کے سامنے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر پہ نہیں ہے تو اور نو ٹینشن ہو جاتی ہے۔ تو جو عورت سب سے بہتر عورت وہ ہے جو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی عزت کی بھی خیال کرے، شوہر کی عزت کی بھی حفاظت رکھے۔ نمبر 10، جو شخص اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ بیٹی کا نکاح کر دے پھر بھی وہ نکاح نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ مان لیجیے گا اگر جوان بیٹے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یا زنا کاری اگر ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی اس کا باپ ہوگا یا اس کی ماں ہوگی۔ تو جو گھر کے سرپرست ہوتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کا گناہ اس کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ وہ بیٹی کا نکاح کر سکتا ہو تو پھر وہ بیٹی کا نکاح کرنے میں، جوان بیٹی کا نکاح کرنے میں جلدی کرے، جوان بیٹی کا نکاح کرنے میں جلدی کرے۔ اب آئیے گا نمبر 11ویں نمبر پر آتا ہے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو برا مت سمجھو کیونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، جی، ہے نا؟ کبھی بھی بیٹیوں کو برا مت سمجھیے، بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اور آپ نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہوگی کہ ایک طرف آپ کا بیٹا ہے اور دوسری طرف بیٹی ہے نا؟ آپ پانی تو مانگے گا، ایک بار کو بیٹا ٹال سکتا ہے، لیکن آپ کی بیٹی آدھی رات میں بھی اٹھ کے آپ کو پانی پلائے گی۔ اگر آپ کے تھوڑا سا سینے میں درد ہو جائے تو ایک بار کو بیٹا رات میں اگر آواز دیں گے تو اٹھنے میں دیر کرے گا، ٹال بھی سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی بیٹی کو پتہ چل گیا نا میرے ابا کے جو ہے درد ہو رہا ہے تو فوراً سے پہلے اٹھ کے آپ کو دوا کھلائے گی اور آپ کی خدمت میں لگ جائے گی۔ یہ ہوتی ہے بیٹی کی محبت۔ نمبر 12ویں نمبر پر آتا ہے جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نظر سے بچاتی ہے اللہ کی اس پر رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ غیر مردوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 13، عورت جب گھر سے نکلے تو اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 14، جو عورت اپنے ماں باپ کی اور شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ نمبر 15، جو عورت اپنے گھر کا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے ہاتھوں میں برکت رکھ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ کچھ خاص چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور گھر میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آپ نے ایک چیز نوٹس کی حضرت کے بیان میں، ٹوٹل مین چیز کیا نکل کر کے آئی کہ پردہ، عورت کے لیے پردہ۔ انہوں نے، میں نے آپ کو ٹائٹل دیا کہ 15 عورتیں کون سی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، لیکن اس میں کچھ سوال کے جواب ایسے بھی تھے حضرت کی طرف سے جو کہ کچھ عورتیں ان میں ایسی بھی آئی نکل کر کے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اب ان 15 عورتوں میں ساری کی ساری پسند والی نہیں آئی ہیں، کچھ ناپسند بھی کی۔ انہوں نے کون سے ایسے عیب کیے، ایسے کون سے گناہ کیے جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ آپ پورے بیان میں سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال ہمیں سمجھانے کی کوشش کی حضرت نے، اچھا پیغام ہے، نہ جانے کس ماں بہن کے دل میں اتر جائے بات، تو اس نیت سے آگے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں کمنٹ میں بتانا ضرور کہ آپ نے یہ بیان پورا سنا تھا اور آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ، آگے پہنچائیے، نہ جانے کس کے دل میں اتر جائے گی بات۔ اللہ حافظ۔